جو آرمی کا سٹرکچر ہے اس کے اندر ایک بالکل تبدیلی آ گئی ہے. چیف آف ڈیفنس فورس کے حوالے سے یہ عہدہ جو ہے اب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے پاس جو ہے وہ آ گیا ہے, اور اس تبدیلی کے بعد جو ہے اب ان کا جو ٹینیور ہے وہ 5 سال تک کے لیے جو ہے برقرار رہے گا, اور 5 سال کا مطلب ہے کہ 2030 تک جو ہے وہ آگے چلے گی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز ہیں جنہوں نے مختلف خطوط بھی لکھے, ایون دو یہ 2 استعفے تو آگے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی کیا استعفے آتے ہیں یا ان کو ریموو کیا جاتا ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کے اندر بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, خاص طور پہ آرمی چیف کے حوالے سے, فیلڈ مارشل عاصم منیر کے حوالے سے نئی قانون سازی ہوئی ہے, اور اس کے مطابق اب یہ عہدہ کہاں تک چلے گا اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور آج کیا ہونے جا رہا ہے. اسلام آباد میں بڑی ڈیولپمنٹ آج ہونے جا رہی ہے, اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن پریس کیجیے, اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی, جو یہ قانون سازی ہوئی ہے 27ویں آئینی ترمیم کی, اور اس کے بعد مختلف ایکٹس جو منظور کیے گئے قومی اسمبلی کے اندر, اس کے بعد جو آرمی کا سٹرکچر ہے اس کے اندر ایک بالکل تبدیلی آ گئی ہے. چیف آف ڈیفنس فورس کے حوالے سے یہ عہدہ جو ہے اب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے پاس جو ہے وہ آ گیا ہے, اور اس کے بعد مطلب اس تبدیلی کے بعد جو ہے وہ اب ان کا جو ٹینیور ہے وہ 5 سال تک کے لیے جو ہے وہ برقرار رہے گا, اور 5 سال کا مطلب ہے کہ اب کہانی جو ہے وہ 2030 تک جو ہے وہ آگے چلے گی. وزیر اعظم, میں تھوڑا سا ڈیٹیل آپ کو شیئر کر دوں. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا. وزیر اعظم نے تمام وزراء کو 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری پر ان کا شکریہ ادا کیا. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں آرٹیکل 243 میں ترمیم کے تناظر میں تینوں سروسز کے ایکٹ میں ترمیم کی منظوری دی گئی. وفاقی کابینہ نے پاکستان آرمی ایکٹ, پاکستان ایئر فورس ایکٹ, پاکستان نیوی ایکٹ میں ترامیم کی منظوری دی. ترامیم کا مقصد افواج پاکستان سے متعلق قوانین کو 27ویں آئینی ترمیم سے ہم آہنگ کرنا تھا. ترامیم کے تحت چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ موجودہ چیئرمین کی ریٹائرمنٹ کے بعد اب ختم ہو جائے گا. 27 نومبر کے بعد یہ عہدہ پاکستان کے اندر نہیں ہوگا, پاکستان کی افواج کے ساتھ اب یہ عہدہ نہیں چلے گا. اور ان قوانین میں فیلڈ مارشل, مارشل آف دا ایئر فورس, ایڈمرل آف دا فلیٹ کے عہدے بھی جو ہے وہ شامل کیے گئے ہیں. اعلامیہ کے مطابق وفاقی کابینہ نے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ پروسیجر اینڈ پریکٹس ایکٹ 2025 کے مسودے کی منظوری دے دی ہے, اور وفاقی کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کے 7 نومبر 2025 کے اجلاس میں کیے گئے فیصلوں کی یہ توثیق کی گئی ہے. 27ویں جو آئینی ترمیم کے بعد جو آرمی ایکٹ 2025 کی منظوری ہوئی ہے, اب ذرا میں اس کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. مجوزہ آرمی ایکٹ کے مطابق آرمی چیف کا بطور چیف آف ڈیفنس فورسز نیا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری ہوگا. نئے نوٹیفیکیشن کے بعد آرمی چیف کی مدت اگلے 5 سال کے لیے دوبارہ سے شروع ہوگی. آرمی چیف آف ڈیفنس پاک فوج کے تمام شعبوں کی ری اسٹرکچرنگ اور انضمام کریں گے. وزیر اعظم آرمی چیف آف ڈیفنس کی سفارش پر کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ تعینات کریں گے. کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کی مدت ملازمت 3 سال کی ہوگی. کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کو 3 سال کے لیے دوبارہ تعینات کیا جا سکے گا. مجوزہ آرمی ایکٹ کے مطابق 27 نومبر سے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم ہو جائے گا. اس سے قبل قومی اسمبلی نے پاکستان آرمی, پاکستان ایئر فورس اور پاکستان نیوی ایکٹ میں ترامیم منظور کر لی. تینوں بل وزیر دفاع خواجہ آصف نے پیش کیے. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی بل بھی کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا. بل وزیر قانون اعظم رضی تارڑ نے پیش کیا. وزیر قانون اعظم رضی تارڑ کا کہنا ہے کہ فیلڈ مارشل کے عہدے کو آئینی تحفظ دیا گیا ہے. آرمی چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہوں گے, اور عہدے کی مدت جو ہے وہ 5 سال ہوگی. انہوں نے کہا کہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم کر دیا گیا ہے, اور اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے وہ موجود تھے. اچھا, اب یہ جو ایک ڈفرینس ہے, اب ظاہری بات ہے میرے خیال میں اف یو ڈونٹ ٹاک اباؤٹ دا ریئل ایشو تو یہ زیادتی ہوگی. پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن, ظاہری بات ہے ایک جو سب سے بڑی ٹسل اس وقت ملک میں چل رہی ہے وہ ہے بٹوین دا اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف. اب جب موجودہ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر, جو اس وقت جنرل عاصم منیر تھے, جب وہ اپنے اس عہدے کے لیے جو ہے وہ چنے جا رہے تھے تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف نے ہر ممکن کوشش کی تھی. آپ کو یہ ضروری ہے, یہ ہسٹری یاد رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ اب آگے کا سفر جو ہے وہ کس طرح چلے گا. تو ان کا رستہ جو ہے وہ ہر ممکن کوشش کی گئی روکنے کی. اب اس کے اندر ظاہری بات ہے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس چیز کو اوائڈ کرتی ہے, ڈسکس نہیں کرنا چاہتی کہ آخر یہ بیڈ بلڈ جو ہے وہ کیوں تھا فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ, یہ بیڈ بلڈ جو ہے وہ کیوں تھا.
اب اس میں ایک چند تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ جی ایکچوئل اصل بات یہ تھی کہ عاصم منیر صاحب کو جو ہے اس وقت بشرا بی بی کے حوالے سے جو ہے بہت سی چیزوں کے بارے میں پتہ لگا تھا. اس وقت وہ ڈی جی آئی ایس آئی ہوا کرتے تھے, یہ تب کی بات ہے. تو وہ اس وقت وزیر اعظم کو جو ہے وہ بریف کر رہے تھے, بتا رہے تھے, لیکن یہ بات جو ہے ان کو بڑی ناگوار گزری اور ان کو اتوار والے دن ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹا دیا گیا. اب ظاہری بات ہے انسیریمونیسلی جب آپ یہ سب کچھ کریں گے اتوار والے دن خاص طور پہ ڈی جی آئی ایس آئی کو ہٹائیں, اور اس کے بعد ظاہری بات ہے کچھ ہوا نہیں ایسا کہ اس کے بعد کوئی چیزوں کے اندر تبدیلی ہو گئی, اور اس کے بعد جنرل فیض جو ہے وہ آئے بطور بعد میں ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پہ وہ آئے, انہوں نے بھی اپنا عہدہ سنبھالا. لیکن اس کے بعد کرتے 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 وقت نے کروٹ لی اور معاملہ آ گیا آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے. تو عمران خان صاحب نے اس وقت ہر ممکن کوشش کی کہ ان کا رستہ جو ہے وہ روکا جائے. انہوں نے یہاں تک پرپوز کر دیا کہ وہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن تک دینے کے لیے تیار ہو گئے. یہ میں تب کی بات کر رہا ہوں جب عمران خان صاحب خود وزیر اعظم تھے. انہوں نے ہر ممکن کوشش کی, پیغامات بھجوائے, پرویز خٹک صاحب کے ذریعے پیغام بھجوایا گیا کہ جناب ہم آپ کو جو ہے وہ ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار ہیں اور آپ ہمیں سپورٹ کریں. لیکن اس وقت جنرل باجوہ نے کہا کہ جی ہم نے آپ کو سپورٹ کرنا بند کر دیا ہے, ناؤ یو آر آن یور اون. اب دیکھیے یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب آپ اس حد تک کوشش کریں, جب بھائی ایک آدمی کو نظر آ رہا ہو کہ بھائی میں اگلا آرمی چیف میں بننے جا رہا ہوں یا میں بن سکتا ہوں. ظاہری بات ہے کہ میں اس سے چند مہینے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں 2022 کے اندر. تو ان کو پتہ لگ جائے کہ یار یہ ایک سیاستدان ہے, یہ ہر ممکن کوشش کر رہا ہے, اس نے مجھے ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹایا, یہ ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ میں آرمی چیف کی کرسی تک نہ پہنچ سکوں. یہ اسی جنرل باجوہ کو جن کو میر جعفر میر صادق کہتے تھے, ان کو صرف یہ نہیں کہ پرویز خٹک کے ذریعے جو ہے ایکسٹینشن دینے کی کوشش کی گئی, بلکہ بعد میں کامران خان صاحب کے شو کے اندر بیٹھ کے بھی جب الیکشن ہونے والے تھے تو تب ادھر بیٹھ کے بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب ضروری نہیں ہے کہ نیا آرمی چیف ابھی تعینات کیا جائے, ہم اس کو الیکشن کے بعد کے اوپر لے جاتے ہیں, جو نئی گورنمنٹ آئے گی وہ بیٹھ کے فیصلہ کر لے کہ نیا آرمی چیف کون ہوگا, ابھی نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ ہی کوڈ سی دا رائٹنگ آن دا وال کہ بیسکلی یہ جو نئی حکومت بنی ہوئی ہے پی ڈی ایم کی, یہ الٹیمیٹلی جائے گی اسی طرف, یہ عاصم منیر صاحب کو جو ہے وہ سلیکٹ کرے گی. تو عمران خان صاحب نے ہر ممکن کوشش کی. اب آپ مجھے ایک مطلب ہیومن نیچر کی مجھے بات بتائیے, آپ کے خیال میں میں بالکل اسٹرکٹلی پاور پالیٹکس کی بات کر رہا ہوں, میں اس وقت جو ہے وہ اس کو کسی اور پہ رائے میں مت لیجیے گا. تو وہاں پہ آپ جب ہر ممکن کوشش کریں کہ آپ اگلے کا رستہ روکیں اور آپ کہیں جی میں یہ بھی کر لیں, یوں بھی کر لیں, وہ بھی کر لیں, تو ظاہری بات ہے آپ ایک پریسیڈنٹ آپ بیچ میں ایک روایت آپ ڈال دیتے ہیں. تو آپ جب بار بار یہ حرکت کریں کہ آپ جو ہے وہ ان کا رستہ روکنے کی کوشش کریں, تو ظاہری بات ہے پھر اس کے بعد کیا ہوگا میرے بھائی, ظاہری بات ہے. اور اب اس کے بعد اور کانسیکوینٹلی اس کے بعد جو کچھ ہوتا رہا 9 مئی اور یہ سارا کچھ جو کچھ ہوتا رہا, اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہوا, فاصلے اتنے بڑھ چکے ہیں کہ جس کی انتہائی کوئی نہیں. مطلب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بار بار انیشلی تو یہ کہتی رہی کہ ہم سے آ کے بات کریں, آپ اسٹیبلشمنٹ ہم سے بات کیوں نہیں کر رہی, جبکہ ان کے یوٹیوبرز ایکچولی ایک ڈفرینٹ نیریٹو جو ہے وہ دیتے رہے کہ نہیں وہ تو بات کرنا ہی نہیں چاہتے, وہ تو بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے. جبکہ عمران خان صاحب آن دا ریکارڈ موجود ہیں کہ جس میں وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو بات کرنا چاہتا ہوں, مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کر رہا. سو اب کرتے کرتے ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ شاید یہ جو ٹینیور ہے, شاید یہ جو پہلے 2 سال کا تھا یا 3 سال کا تھا, یہ شاید بس ختم ہو جائے گا. لیکن اب یہ جو قانون سازی ہوئی ہے اس کے مطابق اب یہ معاملہ جو ہے وہ 2030 تک لگ بھگ جو ہے وہ چلا گیا ہے. اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو ہے وہ فی الحال ان کو یہ لگتا ہے کہ جناب ہمارے لیے مشکلات تو اور بھی زیادہ بڑھیں گی اب, کیونکہ اس کا مطلب ہے اگر عاصم منیر صاحب بطور فیلڈ مارشل عاصم منیر اور بطور چیف آف ڈیفنس فورسز اپنا عہدہ سنبھالے رکھیں گے اگلے 5 سال کے لیے, تو اس کا مطلب ہے کہ ان قریب تو ہمارے لیے کوئی جگہ نہیں بن رہی. اور ذہن میں رکھیے گا یہ وہی فیلڈ مارشل عاصم منیر ہے جن کی امریکہ کے حوالے سے بھی جو ہے وہ اس وقت تمام تر چیزیں بالکل ٹھیک چل رہی ہیں. مطلب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کئی مرتبہ مختلف پبلک پلیٹ فارمز کے اوپر جو ہے وہ بیٹھ کے ان کی تعریفیں بھی کر چکا ہے. اس کے بعد جنگ بھی انہوں نے جیتی, انڈیا کے خلاف جنگ بھی, اور وہ بھی انڈیا کے خلاف, آپ کے سب سے بڑے دشمن کے خلاف. سو رائٹ ناؤ پاور پالیٹکس میں پاکستان تحریک انصاف یہ فیل کرتی ہے کہ ہمارے لیے آنے والا وقت جو ہے, آنے والے سال جو ہیں ہمارے لیے کافی زیادہ مشکلات سے بھرپور ہو سکتے ہیں. بٹ یہ پاکستان ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ پاکستان ہے. یہاں پہ ماضی کے اندر اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو جنرل باجوہ کے دور کے اندر بھی جب بالکل 2018 کے الیکشنز آ رہے تھے اور نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ پینما کے کیسز کے اندر جو ہے سزا ہو چکی ہوئی تھی, وہ جیل جا چکے ہوئے تھے, مریم نواز جیل جا چکی ہوئی تھی, تو اس وقت بھی یہ کہا جاتا تھا کہ شریف خاندان فنش,
یہ دوبارہ آپ کو پالیٹکس میں نظر نہیں آئے گا. مجھے آج بھی یاد ہے کہ بہت سے تجزیہ کار جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اٹیچ ہیں وہ ٹیلی ویژن اسکرینس کے اوپر بیٹھ کے یہی بات کیا کرتے تھے, ختم شد سب کچھ. آج عمران خان صاحب کے بارے میں چند تجزیہ کار یہ کہتے ہیں جی ختم شد. لیکن میں دوبارہ وہی کہتا ہوں کہ وی کانٹ پریڈکٹ اینی تھنگ, ہمیں کچھ نہیں پتا یہاں پہ کیا ہوتا ہے. فی الحال ہم آج کی تاریخ میں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں آگے والا جو رستہ ہے وہ کافی اندھیرے سے بھرپور ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے, بٹ وی ڈونٹ نو واٹ کوڈ ہیپن. ٹھیک ہے, میں بلا وجہ غلط پریڈکشن جو ہے میں نہیں دینا چاہتا. اچھا, ہمارے بہت سے تجزیہ کار جو ہے نا وہ ایک آدھے پروگرام میں ایک پریڈکشن دیتے ہیں, 3-4 دن کے بعد ایک اور پریڈکشن دیتے ہیں, دونوں میں سے کوئی ایک تو ٹھیک ہوگی, بعد میں جو ہے اس کا کریڈٹ لے لیتے ہیں کہ ویکھیا میں دسیا سی یہی ہونا ہے. یہ بھی ایک مارکیٹ کے اندر یہ کاروائی بھی جو ہوتی ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لیے خاص طور پہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد مثال کے طور پہ 2 ججز نے جس طرح استعفیٰ دے دیا, جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس منصور علی شاہ, انہوں نے اپنے عہدے جو ہے وہ چھوڑ دیا. اور جس قسم کا انہوں نے ریزگنیشن لیٹر لکھا ہے خاص طور پہ منصور علی شاہ صاحب نے, جس میں انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ جناب آج جس اسمبلی نے 27ویں آئینی ترمیم منظور کی ہے اس کی اپنی کریڈیبلٹی کے اوپر ابھی سوالات ہیں, تو وہ کس طرح یہ آئین سازی یا قانون سازی کر سکتی ہے. اب کیا ان کے استعفے, ان دونوں افراد کے استعفے جو ہیں وہ صرف اور صرف استعفوں کی حد تک ہی رہیں گے, یا کل کو ایکچولی ہم کوئی بہت بڑی وکلا تحریک بھی دیکھ سکتے ہیں. کیونکہ ذہن میں رکھیے گا کہ منصور علی شاہ صاحب جو ہیں, یہ میں آپ کو بالکل خبر دے رہا ہوں کہ منصور علی شاہ صاحب جو ہیں ان کا جوڈیشری کے اندر بڑی رسپیکٹ ہے ان کی, بہت سے ججز ان کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن کیا منصور علی شاہ جو ہے وہ افتخار چودھری صاحب والا روٹ لیں گے کہ وہ انہوں نے کہا کہ جناب میں مزید اس سسٹم کے ساتھ اب نہیں چل سکتا, اور اسی لیے انہوں نے استعفیٰ بھی دیا اور لکھا انہوں نے اپنے استعفوں کے اندر اطہر من اللہ صاحب نے بھی اور منصور علی شاہ, اور اطہر من اللہ صاحب تو ماضی کے اندر افتخار چودھری صاحب کے ساتھ بھی اٹیچ رہے ہیں. تو کیا ہم ایک نئی تحریک دیکھنے جا رہے ہیں؟ اور اگر یہ کوئی بڑی تحریک چلتی ہے وکلا کے حوالے سے 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو ہے اگر کوئی تحریک چلتی ہے, تو کیا پاکستان تحریک انصاف جسے ابھی تک ایز سچ اپنے بل بوتے پہ جو بھی انہوں نے احتجاج کیے وہ کوئی پایہ تکمیل تک نہیں جا سکے. ہاں ایک ڈفرینس یہ ہے کہ اس وقت علی امین گنڈا پور صاحب جو تھے وہ وزیر اعلیٰ تھے خیبر پختونخوا کے, اب سہیل آفریدی صاحب آ چکے ہیں جو کہ بہت زیادہ مطلب جارحانہ اننگز کھیلتے ہیں, اپنے بیانات کے ذریعے اپنی باتوں کے ذریعے بہت زیادہ جارحانہ اننگز کھیلتے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے یہ تو چینج ہوا ہے. لیکن آگے فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہیں ان کے 5 سال اب کلیئر ہو چکے ہیں کہ وہ 5 سال کے لیے اب یہاں پہ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو انٹرسٹنگ ٹائمز کمنگ ہیڈ, یہ میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں, بڑے انٹرسٹنگ ٹائمز آ رہے ہیں. اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو پاور گیم ہے یہ کب تک چلتی ہے, اسی طرح ہی چلتی ہے, اور کیا اس کے پاکستان کی معیشت کے اوپر, پاکستان کے جمہوری نظام کے اوپر, پاکستان کے اندر جو بھی اس وقت ماحول بنا ہوا ہے اس کے کیا اثرات ہوں گے, یہ ابھی وقت طے کرے گا. یہ ٹھیک ہے 27ویں آئینی ترمیم آپ نے منظور کروا لی, بالکل ٹھیک ہے, یہ مطلب قوانین کے حوالے سے تو ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. ماضی میں بھی بہت کچھ ہو چکا ہے, ماضی میں بھی بہت سے ایسے قانون بنے جس میں لگتا یہ تھا کہ مطلب یہی نواز شریف صاحب تھے جو 2/3 میجورٹی کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے, اپنے آپ کو امیر المومنین کہلوانے کے ارادے رکھتے تھے وہ اس وقت. لیکن حالات بدل گئے, جذبات بدل گئے, اور 99 کے اندر گورنمنٹ جو ہے وہ گر گئی. سو یہاں پہ بھی جو ہے وہ کیا یہ سیٹ اپ اسی طرح ہی چلتا رہے گا یا اس کے اندر بھی آگے چل کے کوئی کلیش آئے گا, وی ول ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی. بہت جلدی ہے بلا وجہ کا کوئی ایک پریڈکشن دے دینا کہ جناب کہانی اس طرف ہو جائے گی یا کہانی اس طرف ہو جائے گی. اب مثال کے طور پہ 27ویں آئینی ترمیم جس طرح سینٹ کے اندر, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہ سیف اللہ ابڑو جو ہیں وہ اور احمد خان JUFA کے, اور ابڑو صاحب جو PTI کے تھے جو سینیٹر منتخب ہوئے تھے, انہوں نے فلور آف دا ہاؤس میں کھڑے ہو کے انہوں نے اناؤنس کیا ہوا تھا کہ جناب میں نے استعفیٰ دے دیا. لیکن وہاں سے 27ویں آئینی ترمیم سینٹ سے نکلتی ہے, قومی اسمبلی کی طرف جاتی ہے, لیکن اس سے پھر دوبارہ بھیجا جاتا ہے, سیف اللہ ابڑو دوبارہ ووٹ کر دیتے ہیں, ایون تو وہ کھڑے ہو کے اناؤنس کر چکے ہیں کہ میں استعفیٰ دے چکا ہوں. لیکن چونکہ حکومت کو ان 2 ووٹوں کی ضرورت تھی تو وہ استعفیٰ منظور نہیں کیا گیا. انہوں نے کہا ٹھہر جائیں, ابھی آپ کی اور ضرورت ہے, ابھی آپ ٹھہر جائیں. وہ استعفیٰ منظور نہیں کیا گیا. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کو جس قومی اسمبلی سے منظور کروایا گیا ہے اور جس سینٹ سے اس کو منظور کروایا گیا ہے اس کی کریڈیبلٹی پہ تو بہت بڑے سوالیہ نشان ہیں, کوئی شک نہیں ہے اس بات کے اوپر. اور پاکستان تحریک انصاف جب ایکچولی اس چیز کو پن پوائنٹ کرتی ہے, بات وہ درست کر رہی ہے کہ کیا یہ لیجٹمیسی ہے کہ یہ لوگ بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں کہ جناب آئین کے اندر ایک 2/3 میجورٹی ہوگی, اور اس میں سب سے بڑا جو ایک فیکٹر ہے وہ ہے وہ اس مخصوص نشستوں کے حوالے سے, اور انہی مخصوص نشستوں کے حوالے سے ہی سینٹ کے اندر بھی بہت سے سینیٹرز آ کے بیٹھے ہیں. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا
یہ صرف اور صرف آئین سازی اور قانون سازی کے حوالے سے نہیں ہے. سینٹ کے اندر بھی بہت سے سینیٹر جو ہیں وہ انہی مخصوص نشستوں کے بڑھنے یا کم ہونے کی وجہ سے آج سینٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, ورنہ شاید یہ نمبر گیم یہ نہ ہوتی. سو میں نے کل بھی اپنے ایک ویلاگ کے اندر یہ بات کی تھی کہ آج 2025 ہے, آج شاید بہت سی جگہوں کے اوپر یہ باتیں ڈسکس نہیں کی جائیں گی یا اس کو دبا دیا جائے گا, یا کھل کے اس کے اوپر بات نہیں ہوگی, لیکن 15 20 25 30 سال کے بعد جب یہ نظام نہیں ہوگا, یہ تمام افراد نہیں ہوں گے, ایویلیویٹ کیا جائے گا کہ اس ملک میں 26ویں آئینی ترمیم اور 27ویں آئینی ترمیم ایکچولی منظور کس طرح ہوئی. یہ ڈسکس ہوگا, اور یہ بھی ڈسکس ہوگا کہ اس پورے سیٹ اپ کی جو تبدیلی ہوئی, یہ جو کچھ بھی یہ آئین سازی اور قانون سازی ہوئی, اس سے پاکستان کے اوپر کیا اثرات پڑے, کیا وہ پازیٹیو تھے یا وہ نیگیٹو تھے. 26ویں آئینی ترمیم, انٹرسٹنگ بات, یہ بھی میں نے ڈسکس کیا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جو آئینی بینچ بنا, اسی آئینی بینچ کے سامنے 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. جس ترمیم کی نتیجے میں جو بینچ بن رہا ہے وہی اس 26ویں آئینی ترمیم کے بارے میں ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ کیا وہ ٹھیک تھی یا غلط تھی. واٹ این آئرنی. اور اس کا ذکر بھی منصور علی شاہ صاحب نے اپنے استعفے کے اندر کیا. تو ابھی سلسلہ شروع ہوا ہے. جسٹس امین الدین جو آلریڈی اس آئینی بینچ کو ایکچولی ہیڈ کر رہے تھے, آج جو ہے وہ اپنے عہدے کا حلف لیں گے اس کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے حوالے سے, اس آئینی عدالت کے حوالے سے جو 27ویں آئینی ترمیم کی صورت میں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے. اور وہ پہلے جو ہے وہ چیف جسٹس کے طور پہ جو ہے اس کو ہیڈ کرنا شروع کریں گے, اور کانسیکوینٹلی وہ دیگر ججز سے بھی جو ہے وہ جا کے حلف لیں گے. سو پاکستانی پالیٹکس کے اندر جو ہے وہ آنے والا وقت بڑا انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا, یہ میں آپ کو ابھی سے پریڈکٹ کر کے بتا رہا ہوں. اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی اے ویری ایزی روڈ, اٹ کین بیکم اے ویری بمپی روڈ. یہ میں آپ کو ابھی سے پریڈکٹ کر کے بتا رہا ہوں. اس کے علاوہ منظور شدہ 27ویں آئینی ترمیم کو آلریڈی سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے. درخواست میں عدالت عظمیٰ سے استدعا کی گئی ہے کہ وہ ان ترامیم کو آئین سے متصادم قرار دے اور عدلیہ کی آزادی کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کرے. وکیل اسد رحیم خان نے سپریم کورٹ میں اس ترمیم کو چیلنج کیا ہے اور کہا گیا کہ انٹری 55 پارلیمان اور عدلیہ کے درمیان اختیارات کی افقی تقسیم کو یقینی بناتی ہے, کیونکہ اس میں عدالت عظمیٰ کے دائرہ اختیار کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے. اس کے مطابق سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار کسی پارلیمانی قانون کے ذریعے ختم نہیں کیا جا سکتا. اضافی طور پر اسد رحیم خان نے سپریم کورٹ سے استدعا کی ہے کہ وہ وفاق پاکستان کو ہدایت دے کہ عدلیہ کی آزادی کے تحفظ کے لیے مناسب اقدامات جو ہیں وہ کیے جائیں. اسی دوران ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اسلام آباد کے حوالے سے بھی ہوئی ہے, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ جسٹس امین الدین جو ہے وہ اس نئے آئینی کورٹ کے جو ہے وہ ہیڈ ہوں گے. تو اس سلسلے میں آج جو ہے وہ, بلکہ کل رات کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ بڑی چہل قدمی دیکھنے کو ملی, اور بتایا گیا کہ وہاں پہ جو آئی جی تھے اسلام آباد, آئی جی اسلام آباد اور چیف کمشنر, وہ وہاں پہ پہنچے اور ان کی جو ہے وہ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر سے ملاقات ہوئی. اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس سرفراز ڈوگر بھی رات گئے ہائی کورٹ میں موجود تھے, جہاں آئی جی اسلام آباد اور چیف کمشنر آئے اور چیف جسٹس سے ملاقات کے بعد واپس روانہ ہوئے. وفاقی آئینی عدالت کے ججوں کی حلف برداری تقریب اسلام آباد ہائی کورٹ کی عمارت میں منعقد ہونے کا امکان ہے. چیف جسٹس آئینی عدالت جسٹس امین الدین حلف اٹھانے کے بعد باقی ججوں سے بھی جو ہے وہ حلف لیں گے. اس وجہ سے کورٹ کے اندر جو ہے وہ یہ میٹنگز ہو رہی تھی. اس کے علاوہ ایک اور خبر, اور وہ یہ ہے کہ جناب کہ تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. پنجاب حکومت نے کالعدم تحریک لبیک پاکستان کی تمام جائیدادیں اور اثاثے منجمد کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں. محکمہ داخلہ پنجاب کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق صوبے بھر میں ٹی ایل پی کے نام پر موجود تمام جائیدادوں اور اثاثوں کی تفصیلات جمع کر کے 15 نومبر تک محکمہ داخلہ کو رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. یہ فیصلہ چیئرمین سب کیبنٹ کمیٹی خواجہ سلمان رفیع کی زیر صدارت اجلاس میں کیا گیا ہے, جس کے بعد سیکرٹری داخلہ ڈاکٹر احمد جاوید قاضی نے کمشنرز, ڈپٹی کمشنرز, بورڈ آف ریونیو, سیکرٹری ہاؤسنگ, سیکرٹری کوآپریٹو اور دیگر متعلقہ محکموں کو باضابطہ طور پر ہدایات جو ہیں وہ جاری کر دی ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جہاں پہ ابھی میں وہ ججز کی بات کر رہا تھا, انٹرسٹنگ جو اینگل ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اسلام آباد جو ہائی کورٹ کے 5 ججز ہیں جنہوں نے مختلف خطوط بھی لکھے, جنہوں نے یہ کہا کہ جی ہمارے کام میں جو ہے وہ انٹرفیئر کیا جا رہا ہے یا ہمارے اوپر پریشرائز کیا جا رہا ہے, ان کے حوالے سے اب کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, کیونکہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ہے وہ حکومت ججز کی ٹرانسفرز کر سکتی ہیں. لیکن یہ معاملہ جو ہے وہ جوڈیشری کی جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے اس کے سامنے یہ جائے گا,
اور وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ جناب کیا ایک اس جج کی جو ہے وہ ٹرانسفر ہو سکتی ہے یا نہیں. اور اگر وہ نہیں ہوتی تو پھر اسے پہلے بلایا جائے گا, وہ اس کی وجہ بتائے گا کہ جی میں کیوں یہاں سے ٹرانسفر جو ہے میری نہیں ہونی چاہیے. اور اگر وہ سیٹسفیکٹری جواب نہیں ہوتا اور وہ پھر بھی انکار کرتے ہیں تو اس کے بعد انہیں ریٹائرڈ تصور کیا جائے گا. سو ایون دو یہ 2 استعفے تو آ گئے ہیں, اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی کیا استعفے آتے ہیں یا ان کو ریموو کیا جاتا ہے. سب سے زیادہ اس وقت اسلام آباد میں چہم گوئیاں جو ہیں وہ اس حوالے سے ہو رہی ہیں. پچھلے کل صبح کے ایکچولی ہم نے ویلاگ میں آپ کے ساتھ یہ خبر شیئر کی تھی کہ بالی ووڈ کے لیجنڈری اداکار دھرمیندر کے حوالے سے انڈین میڈیا نے بہت بڑا بھنڈ مارا تھا اور انہیں مار ڈالا تھا. مطلب انہوں نے کہہ دیا وہ اس دنیا سے جو ہے وہ جا چکے تھے, جو کہ ایک فیک نیوز تھی. اس کے اوپر ان کی فیملی جو ہے وہ بڑی غصے میں تھی, جس میں ہیما مالنی, ایشا دیول اور سنی دیول, بابی دیول, یہ سارے ان کے بچے ہیں. جو ظاہری بات ہے آپ کے کسی کے باپ کے بارے میں جب یہ بات کہیں کہ جی وہ ابھی زندہ ہو اور آپ اس کے بارے میں کہیں جی وہ دنیا چھوڑ کے جا چکا ہے تو وہ کافی غصے میں ہوتے ہیں. تو بعد میں دھرمیندر جو ہے وہ ان کو ہاسپٹل سے گھر شفٹ کیا گیا. تو جب ان کو گھر شفٹ کیا گیا تو وہاں پہ ان کے جو صاحبزادے ہیں سنی دیول, وہ 2.5 کلو کا ہاتھ آپ جانتے ہیں نا, تو وہ وہاں پہ آئے اور جب انہوں نے میڈیا کو دیکھا تو وہ بڑے شدید غصے میں آئے اور انہوں نے غصے میں جو ہے انہیں گالی تک نکال دی. مطلب میڈیا کو انہوں نے گالی تک نکال دی. اسی میڈیا پہ تو وہ تپے ہوئے تھے کہ بھائی ہمارے باپ کے بارے میں آپ نے جھوٹی خبریں چلا دی. تو اداکار نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے, آپ کے گھر میں ماں باپ ہیں, بچے ہیں, ویڈیوز بنا رہے ہو, شرم نہیں آتی. تو ذلیل ہوتے ہیں یہ انڈین میڈیا جو ہے وہ ہر جگہ ذلیل ہوتا ہے. تو شکر کریں کہ وہ 2.5 کلو کا ہاتھ جو ہے نا وہ ایک آدھے کے منہ کے اوپر نہیں پڑ گیا وہاں پہ, کیونکہ آپ نے جس قسم کی حرکت اور جس قسم کی آپ نے رپورٹنگ کی تھی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.